السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور بیٹھی کہانیاں پڑھنے والے ہیں سیرت مصطفیٰ دوسرا باب، اور اس کا ٹاپک وہ ہے دودھ پینے کا زمانہ اور شق صدر۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل پر بیل آئیکن کا چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ گو قاعدہ کے مطابق اب ہمیں محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کو رضامند کر لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کے کان بن گیا، اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے سے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے بچے رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ ماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مادر مہربان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں چرتی تھی تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ شق صدر۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے ایک فرزند زمرہ دوڑتے اور کانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے، اور اپنے ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ماں جان، بڑا غضب ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرداد یہ کیا لکھا کیا معلوم، اور ادا حضرت حلیمہ یہ کیا لکھا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکا کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے، اور مجھ کو چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی، اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے، اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ رضی اللہ عنہا، مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے، لہذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔
بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر مکہ آپ آئے، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا نہ تھا کہ شاید ہم کیا لکھا کیا معلوم ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ رضی اللہ عنہا تم بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب حلیمہ رضی اللہ عنہا نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آصف کا شبہ ظاہر کیا تو بیوی آمینہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل و دخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کی حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو مطمئن کر دیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ یہ تھا آج میں ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کرنا، اور ہمارے چینل اس بار آئے تو نیکسٹ کا لکھنا ویڈیو ساتھ اب تک کے لیے اللہ